برکت والا ہے کہ جو اس ستون کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابو لبابہ کی وہ شان اور ابو لبابہ کا وہ وقت یاد آ رہا جب میرے رسول کا صحابی وہاں کھڑے ہو کر کائنات کو بتا رہا تھا کہ پہلی شرط ہے کیا کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حاضرین محترم، علماء نے یہاں بڑے نفیس نکات لکھے، لیکن میرا دل کر رہا ایک نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کعبے میں چلے جاؤ، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا مسجد حرام میں چلے جاؤ، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا مکے میں چلے جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، علماء کہتے ہیں رب کی حکمتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو درگاہ مصطفیٰ سے رابطہ رکھتا ہو۔ کہا اگر مسجد نبوی کا حکم ہوتا تو جب تک تو مسجد نبوی میں نہ آتا تیری توبہ قبول نہ ہوتی، کیونکہ مسجد نبوی کا کوئی خلیفہ اور نہیں ہے، کعبے کا کوئی اور نائب نہیں ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ کی یہ پوری امت کے اندر ایسے ایسے میرے مصطفیٰ کے نائب موجود ہیں، میرے مصطفیٰ کی اس کائنات کے اندر نائب موجود ہیں۔ تم پیر سیال کے در پر چلے جاؤ، سیدنا مہر علی کے در پر چلے جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں تو نہیں آ سکے، تیری اولاد کی بارگاہ میں آ سکے، جی تیری اولاد کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ مولا معاف تو نے کرنا ہے، اپنے اس نیک بندے کے صدقے سے معاف کر دے۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین، جب صحابہ تمہارا دل کرے کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا، حسن اور حسین کو کھڑے ہو کر ان کو دیکھ لینا۔ جب تم ان کو دیکھو گے بس یہی سمجھنا کہ بظاہر حسن و حسین ہے، حقیقت میں خود مصطفیٰ، حقیقت میں خود مصطفیٰ ہے۔ اور یہی بات حضرت امام ابو ذرا نے نیشا پور کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر کہی تھی کہ اے امام رضا، اے امام علی رضا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے، حضور ہم بظاہر آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، حقیقت میں لگے گا کہ ہم مدینے والے کو دیکھ رہے ہیں، مدینے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کہا امام ابو ذرا نے کہا اور اسلم توسی نے کہا حضور مہربانی فرمائیں کوئی ایسی روایت بیان کر دیں جو صرف روایت آپ کی اہل بیت نے بیان کی ہو۔ امام علی رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم رضا سے سنا، آپ نے امام جعفر صادق سے سنا، آپ نے امام محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر نے کن سے سنا، امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے امام حسین سے سنا، امام حسین نے جناب علی سے سنا، جناب علی نے نبی سے سنا، نبی کہتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، جبریل کہتے ہیں میں نے رب العلا سے سنا۔ اور وہ حدیث کیا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی۔ فرمایا جس نے اقرار کر لیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نبی، اس کا سچا رسول اور اس کا بندہ خاص ہے، فرمایا وہ نبی کی حصار کے اندر، کلے کے اندر آ گیا۔ ومن قالها، جس نے اقرار کر لیا، دخل حسنی، وہ میرے حصر کے اندر، میرے کلے کے اندر آ گیا، اور جو میرے کلے کے اندر آ گیا، آمن من عذابی، فرمایا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا، میرے عذاب سے۔ حاضرین محترم، نیشا پور کا حاکم کہتا ہے میں نے یہ روایت جب سنی تو 10,000 طلبہ جو ہے اس کو لکھ رہے تھے، میں نے بھی اس کو لکھا اور لکھ کر اپنے دربار کے اندر جب لٹکایا، کیونکہ اس کی سند تمام اہل بیت سے تھی۔ انتقال کے بعد کسی نے دیکھا، کہا سناؤ بھائی کیسی گزری؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین نے اس حدیث پاک کے صدقے سے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، گفتگو کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی جو ذکر ہوا اور تمام ذکر پاک کا صدقہ، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو بالخصوص بابا جی سوئی فتح محمد صاحب کو
جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضور کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا ادب و احترام، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی محبت کے ساتھ آپ نے میرے مصطفیٰ کریم کے ذکر پاک کو سنا، اللہ رب العالمین تمام حاضرین کو اسی سال مکہ پاک، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، کربلا معلیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، نجف پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد، شہنشاہ عرب و عجم کے در مقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کے حال پر اپنا خاص کرم، فضل، مہربانی عنایت فرمائے۔ تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک سہل اولاد عطا فرمائے، بے مقصدوں کو مقصد حیات عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اپنے گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا صدقہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرمائے، نیک لوگوں کا سایہ تا دم آخر اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے درگاہوں پہ باعمل لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمروں میں، ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کا صدقہ میرے ان بھائیوں کی، میرے ان بیٹوں کی عمروں میں، ان کے رزق میں، ان کے جان کے، ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، کہ یہ آپ کے اور میرے لیے ایک سبب بنے کہ چند لمحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں ہمارے گزرے۔ علماء کرام تشریف لائے، محبت و پیار سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قاری قرآن تشریف لائے، نعت خوان بھائی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسین ابن حیدر
اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا وقنا عذاب النار إنك أنت الغفار واحشرنا مع الأبرار إنك أنت الستار یا رب العالمین میرے آقا دو جہاں کا صدقہ ایک ذکر پاک کا صدقہ تمام کانا قبول و منظور فرما تمام کے رزق جان مال علم عمل برکت تمام کو میرے آقا کا عشق محبت نصیب فرما حضور کے صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کو عشق و محبت عطا فرما حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں ہماری غلطیوں کو معاف فرما حضور کے ذکر پاک کا صدقہ حضور کے پاک والدین کا صدقہ میرے اللہ ہمیں اپنے ماں اور باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم نبی کریم کے نواسوں کا صدقہ جتنے طالب علم یا اللہ امتحان دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کے تمام کے علم عمل برکتیں عطا فرما جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا جو یا اللہ سفر میں ہیں رزق تلاش کے لیے ملک سے باہر ہیں ان کے رزق جان مال میں برکتیں عطا فرما ستار توئیں بپوش علیم المکرم اسکل کی جہاں بس محتاج کرم در ہر کے نظر کنم ببینم بھلے جو صاحب نبینم چوب خود نگرم بگانا از اخلاصم مستقبدو دائم مفرق نفس و شیطان مغرور سر تقدمم غرق عصیان و فجور لیکن تو رحیمی و کریمی و غفور و صلی اللہ تعالی علی نور الانوار نبی مختار و علی آلہ و صحابہ و بیتی و ازواجہ و ذریاتہ و اولیاء امتی ملتی اجمعین میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے نگاہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے لطف ہو آپ کا کام ہمارا ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا آمین برحمتہ النبی